چین کے صدر کا مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کا اعتراف۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر بھی موجود تھے۔ چینی صدر نے کہا کہ فیلڈ مارشل آصم منیر کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے علم میں ہے کہ فیلڈ مارشل ایران سے واپس آئے ہیں۔ امن کے لیے مثبت کوششیں اور ثالثی کے اقدامات قابل تعریف ہیں۔ مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں۔ چین خطے کی خارجہ پالیسی میں پاکستان کو اولین ترجیح دیتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات ہماری ترجیح ہیں۔ چین اور پاکستان مضبوط اور مشترکہ مستقبل کی تعمیر کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ چین عالمی معاشی اور عسکری قوت ہے۔ صدر شی جن پنگ کی قیادت میں چین ترقی کر رہا ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سیپیک خوشحالی، ترقی اور دوستی کے منصوبے ہیں۔ پاکستان میں بنیادی اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل کا تعاون حاصل ہے۔ ہماری عظیم ٹیم بہترین کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے چین کے تیانمن اسکوائر میں قومی ہیروز کی یادگار پر حاضری بھی دی۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے بہت مخلصانہ کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی ہم منصب سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا جنگ بندی کے لیے کوششوں پر چین کی حمایت کے شکر گزار ہیں۔ معاملات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ دعا گو ہیں کہ ہمیشہ کے لیے امن بحال ہو جائے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے رابطوں میں اہم کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل ابھی تہران سے واپس آئے ہیں۔ ہمیں مل کر امن کے لیے کوششیں کرنا ہوں گی۔ ملاقات کے موقع پر دونوں رہنماؤں کا سی پیک کے اگلے مرحلے پر عمل کے لیے عزم کا اظہار۔ وزیر اعظم کا پاکستان میں چینی شہریوں، اداروں اور منصوبوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں ملکوں کے درمیان انسداد دہشت گردی، سائنس اور ٹیکنالوجی، زراعت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کی 15 دستاویزات پر دستخط کیے گئے۔ چینی وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے آمد پر وزیر اعظم شہباز شریف کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی چین کے وزیر اعظم لی کیچیانگ کے ساتھ غیر رسمی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات گریٹ ہال آف پیپلز میں استقبالیہ تقریب کے دوران ہوئی۔ چین کے وزیر اعظم نے گرم جوشی سے فیلڈ مارشل کے ساتھ مصافحہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خیر سگالی جذبات کا تبادلہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر اور چینی وزیر خارجہ کے درمیان بھی ملاقات ہوئی۔ دونوں ممالک نے دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور اسٹریٹجک تعاون پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی، دفاعی اور اسٹریٹجک تعاون کو مزید وسعت دی جائے گی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق چین اور پاکستان کی دوستی ہمیشہ چٹان سے مضبوط رہی۔ عالمی حالات جیسے بھی ہوں، یہ تعلق ناقابل شکست رہے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا عرب ممالک سے معاہدہ ابراہیمی پر دستخط کرنے کا مطالبہ۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں کہا کہ دستخط کا آغاز سعودی عرب اور قطر کی جانب سے فوری ہونا چاہیے۔ باقی مسلم ممالک کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ ایک یا دو ممالک کے پاس ایسا نہ کرنے کی وجہ ہو جسے تسلیم کر لیا جائے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات بہت اچھے انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ یا تو عظیم اور بامعنی معاہدہ ہوگا یا پھر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد اگر ایران بھی ابراہیمی معاہدے پر دستخط کرتا ہے تو یہ اعزاز ہوگا۔ امن معاہدہ نہ ہوا تو پھر پہلے سے بھی طاقتور جنگ ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہفتے کے روز ان کی فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے بات ہوئی۔ سعودی عرب، قطر، عرب امارات، اردن، ترکیہ اور بحرین کی قیادت بھی ٹیلی فون پر گفتگو۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جلد معاہدہ ہونے سے متعلق کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ معاہدے کے اکثر نکات پر اتفاق ہو چکا، فریم ورک پر پہنچ چکے ہیں، مگر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ معاہدہ بالکل قریب ہے۔ مذاکرات کا مرکزی مقصد جنگ کا خاتمہ ہے، جوہری پروگرام کی تفصیلات زیر بحث نہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی نیوز بریفنگ۔ کہا کہ دباؤ، دھمکیاں اور پروپیگنڈا سیاست کا حصہ ہیں۔ ایران صرف زمینی حقائق دیکھتا ہے، مخالف بیانیے اہم نہیں۔ آبنہ ہرمز سے گزرنے والوں کو تحفظ دیا جائے گا، کسی بھی جارحانہ اقدام کو جواب اسی طرح سے دیا جائے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان واحد ثالث پاکستان ہے۔ دوسرے ممالک کی جانب سے بھی سفارتکاری کی کوششیں جاری ہیں۔ ایران امریکہ معاہدے سے پہلے ایرانی رہنماؤں کی دوحہ میں قطری قیادت سے مشاورت۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے چیف باقر غالباف اور وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی قطر کے وزیر اعظم سے ملاقات۔ ایرانی وفد میں ایران کے مرکزی بینک کے گورنر بھی موجود۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی رہنماؤں نے ممکنہ معاہدے میں منجمد اثاثوں کی بحالی کی تفصیلات طے کی۔ آبنہ ہرمز اور ایران کے جوہری معاملات پر بھی فریقین نے اپنا اپنا موقف پیش کیا۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثانی نے اور ایرانی قیادت کے درمیان بات چیت سے مسائل کے حل پر اتفاق کیا۔
امریکہ نے دوبارہ حملے کیے تو جنگ بحیرہ احمر، باب المندب اور بحر ہند تک پھیل جائے گی۔ کسی بھی ممکنہ جارحیت کے جواب کے لیے ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں۔ امریکہ خلیج میں داخل ہوا تو سب سے پہلے ہم سخت اور تکلیف دہ جواب دیں گے۔ ایران بحری ناکہ بندی کو توڑ دے گا۔ جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے دستبردار ہونے کا آپشن بھی موجود ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں کہ ہمارا جوہری پروگرام پر امن ہے، ناقابل تنسیق جوہری حقوق سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ قومی سلامتی یقینی بنانے کے لیے آبنہ ہرمز کا انتظام ایران کا قانونی حق ہے۔ رمضان میں ہونے والی جنگ کے بعد امریکہ پہلے کی طرح واپس نہیں آ سکے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے میں مزید چند دن لگ سکتے ہیں۔ معاہدے کا انحصار اس بات پر ہے کہ ایران دستاویزات کتنی جلدی تیار کرتا ہے۔ سپریم لیڈر تک پیغام رسانی میں مشکلات معاہدے میں تاخیر کی ایک بڑی وجہ ہیں۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا کہ ایرانی سپریم لیڈر ایک خفیہ مقام پر موجود ہیں جہاں تک رسائی محدود ہے۔ پیغامات پہنچانے میں بھی وقت لگ رہا ہے جس سے مذاکراتی عمل متاثر ہو رہا ہے۔ ادھر امریکی حکام نے فاکس نیوز کو انٹرویو میں بتایا کہ نیوکلیئر ڈسک نہیں تو ڈالرز بھی نہیں، معاہدہ نہ ہونے پر فوجی کارروائی دوبارہ شروع کی جا سکتی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ثالثی کے کردار کا عالمی سطح پر اعتراف۔ امریکی ٹی وی CBS کے مطابق فیلڈ مارشل کے تہران دورے نے مذاکرات کو حتمی نتیجے تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال میں خلیجی ممالک اور لبنان جنگ کا حصہ ہیں۔ صرف پاکستان ہی مسودے کو حتمی شکل میں لانے میں کامیاب ہوا۔ فیلڈ مارشل کو امریکہ اور ایران دونوں کا اعتماد حاصل ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی ہم آہنگی ثالثی کا بنیادی عنصر ہے۔ صدر ٹرمپ بھی کئی مرتبہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مائی فیورٹ فیلڈ مارشل کہہ چکے ہیں۔ ایران امریکہ معاہدے کے امکانات پر عالمی منڈی میں تیل قیمتوں میں 5% سے زائد گراوٹ۔ امریکی WTI کی قیمت $91 فی بیرل پر آ گئی۔ برطانوی برنٹ کروڈ $97 اور مربان کروڈ $102 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی زبردست تیزی کا رجحان۔ 100 انڈیکس 3881 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,71,725 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز کاروبار کے آغاز پر زبردست تیزی دیکھنے میں آئی۔ 9 ارب سے زائد مالیت کے 10 کروڑ سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج 3 روزہ دورے پر نیو یارک جائیں گے۔ وزارت خارجہ کے مطابق دورہ 28 مئی تک جاری رہے گا۔ اسحاق ڈار قیام امن سے متعلق سلامتی کونسل کے مباحثے میں شرکت کریں گے۔ چین کی صدارت میں ہونے والے اجلاس کی صدارت چینی وزیر خارجہ وانگ ی کریں گے۔ 28 مئی کو اسحاق ڈار گروپ آف فرینڈز آن گلوبل گورننس اجلاس میں شریک ہوں گے۔ عالمی رہنماؤں اور اقوام متحدہ حکام سے ملاقاتیں ہوں گی۔ پاکستان ایک بار پھر اقوام متحدہ کے مرکزی کردار کو مضبوط بنانے پر زور دے گا۔ کہا جاتا تھا کہ نیب اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے، اب FBR اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے۔ قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے خزانہ کے چیئرمین نوید قمر کا اجلاس سے خطاب۔ کمیٹی کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملک میں غربت کی شرح 22% سے بڑھ کر 30% تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 9 ماہ کے دوران پاکستان کا تجارتی خسارہ 32 ارب ڈالر سے بڑھ چکا ہے۔ فروری تک گیس اور پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ 5 ٹریلین روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ حکومت کا ملک بھر میں 88 ملین پنکھے تبدیل کرنے کا منصوبہ ہے۔ 1 ملین پنکھے 1 سال میں تبدیل ہوں گے اور 88 سال میں پنکھوں کی تبدیلی ممکن ہوگی۔ پانی کے بحران پر MQM کا سندھ اسمبلی میں احتجاج۔ وقفہ سوالات کے دوران متحدہ اراکین کا شور شرابہ اور نعرے بازی۔ سندھ حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کہ سندھ حکومت پانی فراہم کرنے میں مکمل ناکام ہو گئی۔ پانی کی قلت نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ یہ مسئلہ کراچی کے چپے چپے میں ہے۔ ہماری آواز دبائی گئی تو کسی کو بولنے نہیں دیا جائے گا۔ امداد پتافی کا MQM پر اعتراض۔ کہا دباؤ اور بلیک میلنگ برداشت نہیں کی جائے گی۔ اراکین کو غیر سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ ضیاء الحسن لنجار بولے کہ اپوزیشن کے دوست پانی پر سیاست نہ کریں، تحریک التوا لے کر آ جائیں تو ہم بات کر لیں گے۔ MQM کے احتجاج کے باعث وقفہ سوالات جلد ختم کر دیے گئے۔ عید پر پیپلز پارٹی نے شاہراہ بھٹو کا تحفہ دیا ہے۔ اس سڑک پر صرف پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں چلیں گے، یہ سڑک پورے ملک کے عوام کے لیے ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا اسمبلی میں خطاب۔ کہا
کچھ جماعتوں نے ایسے بیانات دیے جو افسوسناک ہیں، اس پر بھی سیاست کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ صوبہ الگ کر دو، سیاست چمکانے کی کوشش کرنے والوں کی سیاست ہمیشہ ناکام رہے گی۔ فیلڈ مارشل کا امریکہ ایران جنگ ختم کرانے میں اہم کردار ہے۔ پاکستان کا نام پوری دنیا میں اجاگر ہو چکا ہے، ایسے ماحول میں نفرت اور تقسیم کی باتیں نہ کی جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو اپارٹمنٹ کے مالکان کو تحکم ثانی بے دخل کرنے سے روک دیا۔ سماعت کے دوران سی ڈی اے کے وکیل نے بتایا کہ اب تک بلڈنگ مکمل ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوا ہے۔ جسٹس اعظم خان نے استفسار کیا، جب رہائشیوں نے وہاں رہنا شروع کیا اس وقت سی ڈی اے کیا سو رہا تھا؟ درخواست گزاروں کے وکیل نے کہا کہ مالکان کے حقوق کو سی ڈی اے پہلے ہی تسلیم کر چکا ہے۔ 15 یا 18% لیز کی رقم بھی وصول کی جا چکی ہے۔ عدالت بلڈنگ کے سب لیز ہولڈرز اپارٹمنٹ مالکان کی انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کر رہی ہے۔ اداکارہ مومنہ اقبال اور رکن پنجاب اسمبلی ثاقب چدھڑ کا تنازع۔ مومنہ اقبال کے منگیتر حمزہ حبیب کے لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت منظور۔ عدالت کا مومنہ اقبال کے منگیتر کو 1 جون تک متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ اداکارہ کے منگیتر کے خلاف ایم پی اے ثاقب چدھڑ کی درخواست پر جھنگ پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں حمزہ حبیب نے دعویٰ کیا کہ اس کا مومنہ اقبال سے نکاح ہو چکا ہے۔ حمزہ نے اداکارہ سے رابطہ ترک کرنے پر ثاقب چدھڑ کی جانب سے پیسوں کی پیشکش کا الزام بھی لگایا۔